اگر میری زوجہ گھر کا کام کرتی ہے، یہ بھی ضمناً آپ کو بتا دوں، بہنیں تو بڑی خوش ہوں گی، چھلانگیں لگائیں گی، عورت پر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہوتا قضاً، آپ اس پہ سختی نہیں کر سکتے، بلکہ اگر بچی ایسے گھر سے آئی ہے جہاں وہ پکا ہوا کھانا کھاتی تھی، خانسامہ وغیرہ تھا، اور اسے پکانا نہیں آتا، تو آپ کو پتا ہے شرعی مسئلہ کہ شوہر پہ اس کو پکا ہوا کھانا دینا واجب ہے، پکا ہوا کھانا۔ بیوی کے اوپر کپڑے دھونا، برتن دھونا، استری کرنا، بچے سنبھالنا کوئی واجب نہیں ہے۔ دودھ بھی پلانا ماں پر واجب نہیں ہوتا، ہاں اگر بچہ کسی اور ماں کا دودھ قبول نہ کرے تو الگ بات ہے، پھر اس کو پلانا واجب ہوگا، ورنہ ماں پہ دودھ تک پلانا بچے کو واجب نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے دین کبھی سیکھا ہے؟ بیچاری ساری بہنیں ہماری چولہے کے سامنے کھڑی ہو کر 4-4 5-5 گھنٹے میں ڈشیں تیار کرتی ہیں، اور جب کھانا آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ لات مار کے کھانا پھینک دیتے ہیں، یہ بنا کے لائیے، نمک تیز ہے، بوٹی گلی نہیں، مرچیں تیز ہو گئی، کہاں ہے آج کل تیرا ذہن؟ انہیں بتاؤ کہاں ہے، پوری رپورٹ دو سارے دن کی، کہاں ہے ان کا ذہن؟ تمہیں استری شدہ کپڑے مل رہے ہیں، تمہارے بچے وہ سنبھال رہی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں تک وہ دبا رہی ہے، جب تم فریاد کرتے ہو اور فرمائش کرتے ہو چائے بن کر تمہارے سامنے آ جاتی ہے، وہ نوکر نہیں ہے ہماری، وہ اگر یہ کام کرتی ہے تو اس کا احسان ہے۔ ہم نے جب شریعت کو سیکھا تو ہم نے اپنے گھر میں یہ چیز واضح کر دی۔ میری ماشاءاللہ زوجہ بھی عالمہ ہے، اور پوری دنیا میں بہت سارے ممالک سے لوگ ان سے پڑھ رہے ہیں، سارے بچے میرے عالم مفتی بن رہے ہیں، بچی بھی میری وہ عالمہ بن رہی ہے، ہم نے تو گھر میں ایسا ماحول بنا دیا۔ لیکن اب آپ کہیں گے مفتی صاحب جب ہم بیوی کو کہہ دیں گے تو اس پہ واجب نہیں، وہ کہاں کام کرے گی؟ کرے گی۔ انہیں یاد دلائیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی واجب نہیں تھا، لیکن گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی وہ۔ لیکن اب میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر ایک بیوی پہ کوئی چیز واجب نہیں تھی، اس میں کوتاہی ہوئی، کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، اسے ماں بہن کی گالیاں بکے کہ آپ کے کپڑے پہ استری کیوں نہیں کی؟ اگر وہ چائے بنانا بھول گئی تو کیا آپ کے لیے جائز تھا اس کو لات مارنا؟ اگر ہے تو لائیے شریعت کی دلیل پیش کریں، ورنہ میدان محشر میں گرفت کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد مخلوق کو آپ کے تابع کیا ہے، وہ غلام کنیز نہیں تھی، آزاد مخلوق کو آپ کے تابع کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کی کوئی غلام کنیز تو نہیں بن گئی کہ آپ جس طرح چاہیں اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا۔ میرے آقا نے اپنے آخری خطبوں میں اہم ترین باتیں کی، اسی سے اندازہ کر لیں کہ کتنی اہم بات ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کی شکل میں ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملے میں ہمیشہ تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر ظلم مت کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ